اذان کے بعد یہ جلالی نام صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا، جس کا نام لے کر پڑھو گے آپ کا غلام بن جائے گا، آپ پر مہربان ہو جائے گا، دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا، پتھر دل بھی پگھل جائے گا، جو آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا آپ کے بنا ایک پل بھی رہ نہیں پائے گا۔ مسلم ٹیچر ورلڈ کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کسی انسان کی محبت حاصل کرنے کے لیے، کسی انسان کو اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو پھرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے چاہے کوئی کتنی بھی قیمت لے لے، چاہے 5,000 لے لے، 10,000 لے لے، 20,000 لے لے، 50,000 لے لے، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو لاکھوں دینے کے لیے تیار ہیں کہ چاہے ہم سے لاکھوں چلے جائیں لیکن فلاں انسان میرا بن جائے، میرے اوپر مہربان ہو جائے، میں جو کہوں وہی کرنے لگے، بلکہ ایک لفظ میں کہا جائے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں انسان میرے بش میں ہو جائے۔ اور اسی غلط فہمی میں وہ ہزاروں تانترکوں کے پاس جاتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، جعلی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جو جعلی لوگ ان کو پوری طریقے سے ٹھگ لیتے ہیں، ان کے پیسے لوٹ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور بعد میں انہیں کوئی بہانہ بتا دیتے ہیں جس کے چلتے ہوئے ان کو ایک پریشانی تو پہلے سے ہوتی ہے اور دوسری اور پریشانی ہو جاتی ہے کہ ان کے پیسے بھی لٹ جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی پیسے دے کر کسی سے کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو بھی پیسے ہرگز مت دینا، کیونکہ اس دنیا میں 99% لوگ ایسے ہیں جو آپ کا پیسہ بھی لوٹ لے جائیں گے اور آپ کا کام بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، 100 میں 1% لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآنی طریقے سے علاج کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے جو عمل کرتے ہیں، وظیفات پڑھتے ہیں، تو 100 میں 1% لوگ صحیح ہوتے ہیں جن کے کاموں کا اثر ہوتا ہے۔ باقی 99% لوگ جو ہوتے ہیں وہ لٹیرے ہوتے ہیں اور پیسے کھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج ہم آپ حضرات کو اس ویڈیو میں جو عمل بتانے والے ہیں یہ قرآنی عمل بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا عمل بھی ہے۔ آپ حضرات اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو آپ اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں وہ شخص آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا، اس کے دل سے آپ کے لیے نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور اس کے دل میں آپ کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور سامعین کرام، یہ عمل ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ عمل جائز طریقے سے ہی آپ کو کرنا ہے اور جائز کام کے لیے ہی کرنا ہے۔ آپ حضرات اس عمل کو اپنے کسی بھی افراد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر بھائی بہن میں جھگڑا ہوتا ہے تو بھی کر سکتے ہیں، بیٹے اور باپ میں جھگڑا ہوتا ہے تب بھی کر سکتے ہیں، ماں اور بیٹی میں جھگڑا ہوتا ہے تب بھی کر سکتے ہیں، شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تب بھی کر سکتے ہیں، باس اور نوکر میں جھگڑا ہوتا ہے تب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات کسی کے بھی لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ سامنے والے کے دل سے نفرت ختم کرنا اور اس کے دل میں اپنے لیے بے پناہ محبت پیدا کرنا، اپنے لیے عزت پیدا کرنا، اپنے لیے قدر پیدا کرنا۔ تو طریقہ ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں، آپ حضرات بالکل اسی طریقے سے اس عمل کو پڑھیں جس طریقے سے ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں۔ آپ حضرات کو یہ عمل کسی اذان کے بعد پڑھنا ہے۔ اب چاہیں آپ حضرات فجر کی اذان کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی اذان کے بعد، عصر کی اذان کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد یا عشاء کی اذان کے بعد، کسی بھی اذان کے بعد آپ حضرات اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ چاہیں آپ بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، کوئی بھی حرج نہیں ہے، چارپائی پر بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں بھی آپ کو اذان کی آواز سنائی دے، آپ حضرات گھر میں بیٹھے ہوں یا باہر بیٹھے ہوں، جہاں بھی بیٹھے ہوں آپ پاک جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ کا پاک ہونا ضروری ہے، اگر وضو ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو تو اذان کو آپ کو غور کے ساتھ سننا ہے،
جی ہاں سامعین کرام، کیونکہ جو لوگ اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتے ہیں تو کتابوں میں یہ آیا ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ مرتے وقت ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ خطرہ ہے کہ ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، اس لیے آپ حضرات کو اذان کو بالکل خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اور آپ حضرات کو اذان کا جواب بھی دینا ہے، یعنی کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے سے آپ حضرات پوری اذان کو دہرائیں، اذان کا جواب دیں، اور جب پوری اذان ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ کو اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھنا ہے۔ آپ اذان کے بعد کی دعا اپنی ڈسپلے پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ حضرات اس طریقے سے اذان ہونے کے بعد پوری دعا پڑھ لیں، اور اگر آپ دعا پڑھنا نہ جانتے ہوں تو آپ حضرات کو درود پاک پڑھ لینا ہے اذان کے بعد۔ جو بھی درود پاک جانتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو کرنا کیا ہے، جیسے ہی اذان ہو جائے آپ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو فوراً ایک مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، جس اسم اعظم کو پڑھنے والے کی ہر ادھوری حاجت پوری ہو جاتی ہے، مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے، بگڑے کام بن جاتے ہیں، ادھورے کام بہت ہی جلد پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ اسم اعظم یہ ہے یا احد، یہ ایک مرتبہ ہو گیا، یا احد یہ 2 مرتبہ ہو گیا، یا احد یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ ہم نے صرف 3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ کو پورے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یا احد یا احد یا احد۔ اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں یہ بھی 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے، آپ حضرات اس انسان کے لیے دعا کریں جس انسان کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات زور زور سے بھی دعا کر سکتے ہیں اور دل ہی دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ جس بھی انسان کے دل سے اپنے لیے نفرت ختم کرنا ہو اور محبت پیدا کرنا ہو، آپ حضرات اس طریقے سے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اس کے لیے اس عمل کو پڑھا ہے، فلاں انسان کے دل میں میرے لیے نفرتیں ختم فرما دے، جو بھی اس کے دل میں غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہو جائے، اور میرے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، میرے لیے اس کے دل میں عزت پیدا ہو جائے، میرے لیے اس کے دل میں احترام پیدا ہو جائے۔ اس طریقے سے آپ حضرات دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس اسم اعظم کی برکت سے اور قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کی برکت سے پتھر دل بھی پگھل جائیں گے، دشمن بھی دوست بن جائیں گے، پتھر دل پگھل کر موم ہو جائیں گے، جتنی خطرناک نفرتیں ہوں گی محبت میں بدل جائیں گی۔ جو انسان آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے بنا وہ رہ نہیں پائے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا، احترام بھی کرے گا، اور آپ کی فرما برداری بھی کرے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ عمل کتنے دن تک پڑھنا ہے، ایک اذان کے بعد پڑھنا ہے یا ہر اذان کے بعد پڑھنا ہے؟ تو سامعین کرام آپ حضرات کو یہ عمل صرف ایک اذان کے بعد پڑھنا ہے، اور جس دن آپ نے پہلے دن پڑھا ہے اسی اذان کے بعد روزانہ پڑھنا ہے، اور آپ کو یہ عمل تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو اپنے کام میں مکمل کامیابی نہ مل جائے۔ جس کے دل سے آپ نفرتیں ختم کرنا چاہتے ہیں جب تک اس کے دل سے پوری طریقے سے نفرت ختم نہ ہو جائے، آپ کے لیے محبت پیدا نہ ہو جائے، آپ کے لیے ادب اور احترام پیدا نہ ہو جائے، آپ کی قدر نہ پیدا ہو جائے، تب تک آپ حضرات اس عمل کو پڑھتے رہیں۔ جتنے دن تک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں،
جب چھوڑنا چاہیں تب چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔